مرزا النوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جلد نمبر ہے 6، یہ صفحہ نمبر ہے 158۔ یہاں پر مرزا نوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جو سند ہے سلیم تک فرماتے ہیں، الیہ من قلت کتابہ من الاصول المعروفہ، سلیم کی جو کتاب ہے وہ اصول معروفہ میں سے ہے، وللاصحاب الیہ طرق کثیرہ، اور ہمارے شیعہ محدثین کا کتاب سلیم کی طرف طرق کئی ایک ہے، صرف ابان نہیں ہے۔ اچھا، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، کتاب سلیم بن قیس الحلالی، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں حسن اللہ یاری سمیت پوری دنیا کے جو رافضی علماء ہیں وہ اس کتاب کی تعریف و توثیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتاب سب سے پہلے صادق آل محمد، سب سے پہلے یہ مذہب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق لکھی گئی۔ اور سلیم بن قیس الحلالی جو تھے یہ حضرت مولا المسلمین جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، ان ائمہ کے خاص صحابی تھے۔ اور کتاب سلیم بن قیس کے مطالعہ میں یہ بھی بات چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ اسے ابان بن عیاش کو انہوں نے دیا، یعنی سلیم بن قیس نے یہ کتاب ابان بن عیاش کو دی۔ اب وہ ابان بن عیاش کیسا ہے، یا سلیم بن قیس الحلالی کوئی حقیقت بھی ہے یا ایک تصور ہی ہے، یا یہ کوئی ہستی گزری بھی ہے اور اس نے کتاب لکھی بھی، اور ابان بن عیاش خود کس قسم کا راوی ہے، موضوع من گھڑت روایات اور منکر روایات بناتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے، یہ ہم تشیع پہ چھوڑتے ہیں۔ لیکن آج ہم کتاب سلیم بن قیس الحلالی کا مطالعہ کریں گے، ہم نے صرف مطالعہ کرنا ہے، اور مطالعہ سے پتہ چل جائے گا کہ کتاب جعلی ہے یا اصلی ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے، شیعہ اور سنی تمام علماء کا یہ متفقہ مسئلہ ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ حوض کوثر یہ آخرت کے اندر ہے، جس طرح شفاعت قیامت میں، دیدار ربی قیامت میں، پل صراط قیامت میں، اسی طرح حساب کتاب قیامت میں، میزان قیامت میں، عرش الہی کا سایہ قیامت میں، حوض کوثر قیامت میں۔ لیکن کتاب سلیم بن قیس کے اندر کیا لکھا ہے وہ انشاءاللہ میں روایت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ یہ دنیا میں ہی ہے حوض کوثر، حوض کوثر دنیا میں ہی ہے۔ اب پوری جتنے بھی روافظ ہیں حسن اللہ یاری سمیت تمام کو میں دعوت دیتا ہوں کہ کم از کم یار ہمیں ہی دکھا دو کہ حوض کوثر کدھر ہے، یا تم نے دیکھی ہے تو بتا دو، ویڈیو بنا کے دکھاؤ کہ بھئی ہم نے حوض کوثر دریافت کر لی ہے، دنیا کے اندر فلاں ایریا فلاں بر اعظم کے اندر حوض کوثر موجود ہے۔ اور حوض کوثر کی تعریف کیا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ حوض کوثر دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور ایسا پانی کہ جس کو ایک مرتبہ پینے سے پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، وہ دنیا کے اندر ہی موجود ہے۔ اور یہ سلیم بن قیس کا دعویٰ ہے کہ میں نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ حوض کوثر دنیا میں ہے۔ یہ اب آپ نے دکھانا ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ میں حوالہ کتاب سلیم بن قیس سے دکھاؤں، یہ میں آپ کو ایک روایت دکھا دیتا ہوں، یہ اصول کافی کے اندر ہے کہ حوض کوثر دنیا میں نہیں ہے بلکہ آخرت میں ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یحیی حیاتی ویموت میتتی ویدخل الجنۃ التی عدنیہا ربی ویتمسک بقدیب غرسہ ربی بیدہ فلیتولی علی بن ابی طالب علیہ السلام واوصیاءہ من بعدہ فانہم لا يدخلونکم فی باب دلال ولا یخرجونکم من باب ہدی فلا تعلموهم فإنهم أعلم منكم وإني سألت ربي ألا يفرق بينهم وبين الكتاب حتى يرد علي الحوض۔ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میری طرح کی زندگی بسر کرے اور میری طرح ہی فوت ہو، وہ حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا، یعنی مراد ہے ان کے اور ان کے اوصیاء، ان کے جو بعد ائمہ 11 آئیں گے ان کی اتباع کرے۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، حتیٰ کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر میں آئیں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے اور حوض کوثر پہ اکٹھے آئیں گے۔ اب یہ حوض کوثر ہے کہاں؟ یہ تو نہیں ہے کہ دنیا کے اندر یا میں جا رہا ہوں مدینہ پاک سے اس حوض کوثر کی طرف جو کسی بر اعظم کے اندر ہے تو قرآن اور اہل بیت دونوں اکٹھے رہیں گے پھر وہیں میرے پاس اس بر اعظم میں آ جائیں گے، ایسا کوئی بیان ہے؟ بلکہ الفاظ ہیں ہاکذا ودم بین اصبعیہ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل بیت اور قرآن اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر میں آئیں گے، اور یوں آپ نے انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کی، قدم بین اصبعیہ، یعنی انگلیوں کو ملایا۔
وَأَرْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إِلَىٰ أَيْلَةَ فِيهِ قُدْحَانُ فِضَّةٍ وَذَهَبٍ عَدَدَ النُّجُومِ۔ ارشاد فرمایا کہ اس کا جو عرض ہے یعنی چوڑائی حوض کوثر کی جو چوڑائی ہے وہ صنعاء سے ایلا تک کا درمیانی فاصلہ ہے۔ اب یہ صنعاء ہے کہاں؟ یہ صنعاء ملک یمن کا دارالحکومت ہے۔ اب ملک یمن کہاں ہے؟ مدینہ منورہ سے جنوب کی طرف یمن کا دارالحکومت وہ صنعاء کہلاتا ہے۔ اور ایلا، موجودہ ایلا کو ایلات کہتے ہیں، اور یہ وہ شہر ہے جہاں یہودی بندر بنے تھے۔ وَقُولُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے 70,000 بنی اسرائیل کو یہودی بنایا گیا تھا، اور موجودہ اس کو ایلات کہتے ہیں۔ یہ جنوبی اسرائیل کا شہر ہے، موجودہ جو اسرائیل حملہ کر رہا ہے فلسطین پر، غزہ پر، یہ اس کا جنوب کی طرف ایک شہر ہے اسرائیل کا۔ وہاں سے لے کر ملک یمن کے دارالحکومت تک کا درمیانی جو فاصلہ ہے اتنا بڑا حوض کوثر ہے۔ اور ارشاد فرمایا فیہ قدحان فضۃ وذہب عدد النجوم، فرمایا اس پر ستاروں کی تعداد کے برابر جو ہے سونے چاندی کے پیالے ہیں۔ اب پوری دنیا کے اندر 7 بر اعظموں میں وہ آپ نے حوض دکھانا ہے کہ جو صنعاء سے لے کر ایلا تک کا درمیانی فاصلہ، اور یہ بنتا کتنا ہے 2174.7 کلومیٹر، اتنا بڑا حوض ہے۔ اب تو دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے۔ آپ نے وہ حوض کوثر ہمیں دکھانا ہے، اور جس میں ستاروں کی تعداد کے برابر جو ہے وہ پیالے رکھے ہوئے ہیں دنیا کے اندر۔ اور ستاروں کی تعداد کتنی ہے یہ جدید سائنس اس کو بھی جو ہے وہ کہکشاؤں کو جو ہے وہ گننے میں لگی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی نہ گن سکے کہ کتنی ہے۔ یعنی یہ آخرت کے مراحل تھے جس کو سلیم بن قیس نے دنیا کے اندر ثابت کرنا چاہا۔ میں نے اصول کافی باب نمبر 19 اور روایت نمبر 6 سے دکھایا کہ یہ قیامت کے دن حوض کوثر ہوگا، نہ کہ دنیا کے اندر ہے۔ لیکن اب سلیم بن قیس حلالی کی بات سن لیں۔ سلیم بن قیس یہ کہتا ہے حوض کوثر کا بیان اس نے پورا باندھا، اب ترجمہ ہو چکی ہے۔ تو کہتا ہے کہ استفسار کردہ باتوں میں سے یہ بھی آپ یعنی حضرت علی علیہ السلام سے عرض کیا گیا امیر المومنین مجھے حوض کوثر یعنی حوض رسول، وہی بات آگے کے متعلق بتائیں کیا وہ دنیا میں ہے یا آخرت میں؟ آپ نے ارشاد فرمایا دنیا میں ہے۔ اچھا وہ سلیم بن قیس کوئی بندہ تھا نہیں تھا، کتاب اس نے لکھی نہیں لکھی، حقیقت ہے افسانہ ہے، شیعہ سنی لگے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ چھوڑیں، ساری بات چھوڑیں، آپ مطالعہ کریں کہ مطالعے کے اندر ہی بات ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کے اندر آپ نے حوض دکھانا ہے، اور اگر دنیا میں حوض ہے تو پھر وہ تمام اصول کافی سمیت تمام روایات ریجیکٹ ہو جائیں گی جس کے اندر ہے کہ قیامت کے دن حوض کوثر ہے۔ جی اس کی تعویل بھی آپ نے نہیں کرنی کہ اس سے مراد یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ آگے دیکھیں، میں نے کہا اس سے ہٹانے والا کون ہوگا، یعنی وہ حوض کوثر جو دنیا میں ہے اس سے ہٹانے والا کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا میرے اس ہاتھ سے میرے دوست لائے جائیں گے اور میرے دشمن حوض رسول سے دور کیے جائیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ضرور میں اپنے دوستوں کو حوض رسول پر لاؤں گا اور اپنے دشمنوں کو دور کروں گا۔ یہ کتاب سلیم بن قیس حلالی کا صفحہ 25 اور 26 ہے۔ جبکہ حوض کوثر پیالے کتنے ہیں؟ ستاروں کی تعداد کے برابر۔ فاصلہ کتنا ہے؟ 2174.7 کلومیٹر، یمن کے دارالحکومت سے لے کر ایلات یعنی اسرائیل کے جنوبی شہر تک کا درمیانی فاصلہ۔ یہ آپ نے پوری دنیا کے اندر یہ حوض کوثر آپ نے دکھانا ہے، آپ پہ واجب ہے۔ تو خدا کے بندو کچھ تھوڑی سی عقل کرو، بغض صحابہ میں کہاں بڑھ گئے؟ جعلی اور من گھڑت کتابوں کو تم نے سینے سے لگایا اور کہہ دیا یہ تعلیمات اہل بیت ہیں۔ تھوڑی سی بھی شرم و حیا نہیں ہے، کچھ خوف خدا کر لو، کچھ شرم نبی کر لو۔ یہ آپ نے دنیا میں دکھانا ہے دودھ سے زیادہ سفید ہو، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہو، شہد سے زیادہ میٹھا ہو، اور ایک مرتبہ بھی پی کر پھر ساری زندگی اس کو پیاس نہ لگے۔ اور صنعاء سے لے کر ایلات تک کا وہ درمیانی جنابے والا حوض کوثر اتنا بڑا حوض ہونا چاہیے، اور اس کے پیالے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں۔ اسی طرح اصول کافی کتاب حجہ اس کے اندر بھی ہے کہ تم کتاب اللہ اور اطرتی دونوں کو تمسک کے ساتھ تھامے رکھنا۔ اور میں نے اللہ رب العالمین سے یہ عہد لیا ہوا ہے، اللہ نے مجھ سے عہد کیا کہ انہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، کہ اہل بیت اور قرآن کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر میں میرے پاس آئیں گے۔ تو یہ بات دنیا کی ہو رہی ہے یا آخرت کی ہوگی؟ یہاں تک کہ یعنی پوری قیامت تک کا عرصہ اہل بیت اور قرآن اکٹھے رہیں گے، پھر قیامت آ جائے گی، پھر اس کے بعد اٹھائے جائیں گے، اٹھانے کے بعد حوض کوثر ہوگا، حوض کوثر پر ہوگا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ کہ دنیا کے اندر یہ ہے۔ انشاءاللہ ہم مزید کتاب سلیم بن قیس حلالی کا مطالعہ کریں گے جس طرح ہم نے کافی کا مطالعہ کیا تھا۔